اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت ایک ایسے شاعر بے مثال کا نام ہے، اردو دنیا میں تو جس کی کوئی مثال ملتی ہی نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایک شاعری ہوتی ہے یا ایک ادب ہوتا ہے، ادب برائے ادب، ایک ہوتا ہے ادب برائے زندگی۔ ان کا ادب جو تھا یہ ادب برائے زندگی بھی تھا، ادب برائے بندگی بھی تھا۔ میرے امام کی شان ہی نرالی ہے، اور آج میں اس طرف نہیں جا سکا کہ امام عشق و محبت امام احمد رضا کی شاعری کے تعلق سے کچھ عرض کروں۔ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم اپنے بزرگوں کے گنگان گاتے رہیں، نبی کی یاد بناتے رہیں۔ یہ جو نعت پاک ابھی عزیزم انور رضا سلمہ نے سنائی، اس کا ہر شعر اپنی طرف اپنا دامن ہمارے دلوں کو، زندگی کو، ہمارے دلوں کو کھینچتا ہے۔ کیا مصرع ہے، اس مصرے کے قربان، اس مصرے پر ہماری بڑے بڑے شاعروں کے اور ہماری پوری زندگی قربان ہے۔ نبی کی کیا شان بیان کی، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار، اس ایک مصرے پر میری پوری زندگی پر، ایک جانے بے خطا پر، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار۔ اللہ تعالیٰ آقا کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ اس میں دو شعر خاص طور سے میں عرض کروں گا۔ لب زلالے چشمے کنوے گدھے وقت خمیر، یہاں پہ ڈاکٹر لوگ بھی ہیں، حکیم لوگ بھی ہیں، اور ماہرین ادب بھی ہیں، اور میں طالب علم بھی ہوں، ادب کا ایک طالب علم ہوں۔ اس میں اکثر اصطلاحات جو ہیں وہ طب کی آئی۔ خمیر، خمیر کہتے ہیں کسی چیز کی ابتدائی حیت کو تیار کرنے کے لیے اس میں خمیر پیدا کرنا، اسے اس لائق بنانا کہ بنے۔ جیسے کہ بیکری میں خمیر ڈال کے اسے بنایا جاتا ہے، اس لائق بنایا جاتا ہے کہ بیکری کے آئٹم بنے۔ ایسے ہی کمہار ایسے ہی مٹی لے کے نہیں بنانے لگتا، اینٹ بنانے والا یوں ہی مٹی لے کے اینٹ نہیں بنانے لگتا، اس سے پہلے خمیر کیا جاتا۔ انسانوں کو بھی جب بنایا گیا تو اللہ نے زمین کی مٹی کو 40 دن تک خمیر بنایا، اور 40 دن کے اس خمیر میں حدیث پاک میں آیا کہ 39 دن رب نے اس پہ غم کا پانی برسا اور 1 دن خوشی کا پانی برسا۔ اسی لیے انسانوں کو غم زیادہ ہے، خوشی کم، اور ہم لوگ روتے ہیں کہ سارا غم ہماری، یہ سارا غم ہماری۔ اللہ نے ہمارے خمیر میں غم ڈالا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان۔ تصوف صرف اچھل کود کا نام نہیں ہے، خالی 10 انگوٹھی پہننے کا نام تصوف نہیں۔ تصوف سیکھنا ہو تو امام احمد رضا کے غلاموں کے پاس، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم لگتے کروبیاں، کروبیاں یعنی فرشتے، کرو بیاں لوگ پڑھتے ہیں، کروبیاں کم لگتے فرشتے۔ اللہ نے درد دل کے واسطے پیدا، اور سن لو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ اس میں تو ایک لفظ ہے خمیر، ایک میں گوندھنا، جیسے آٹا گوندھا جاتا ہے، خمیر گوندھا جاتا ہے۔ ایسے ہی معجون بنانے کے لیے، حلوہ بنانے کے لیے بھی حکیم لوگ پہلے اسے گوندھتے ہیں اور اس میں کچھ چیزیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ قوام اچھا بن جائے۔ یہ بھی طب کی زبان ہوئی۔ اب چشمہ، چشمہ تو خیر سمجھی نہیں ہوگی کہ جسے کوئی چیز ابلے، جسے اسپرنگ کہتے ہیں انگریزی میں۔ زلال، یہ زلال کے معنی کیا ہے؟ حکیم صاحب لوگ بیٹھے ہوئے، طب پڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ ایک ہوتا ہے خیساندہ، ایک ہوتا ہے جوشاندہ۔ خیساندہ بغیر جوش دیے ہوئے پانی پہ دواؤں کے عق کو نکالنے کو کہتے ہیں، اسے جوش دے کر کیا جائے تو وہ جوشاندہ ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی خیساندے اور جوشاندے میں
جوشاندے کو اور پکایا جاتا ہے اور پکایا جاتا ہے تو اس میں لزوجیت بڑھ جاتی ہے، چپچپا پن بڑھ جاتا ہے، وہ کچھ گاڑھا ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں زلال۔ خاص طور سے آپ دیکھیں کھانا آدمی کھاتا ہے تو آدمی انسان کے منہ سے ذرا کچھ گاڑھی گاڑھی راگ یا رطوبت گرتی ہے، اسے زلال کہتے ہیں، اس طرح کی گاڑھی چیز کو زلال کہتے ہیں، یہ بھی طب کی اصطلاح میں ہے۔ اور پھر اور بڑھتا ہے تو پھر اسارہ ہوتا ہے اور پھر کیا کیا ہوتا ہے، وہ خیر ایک الگ بحث۔ لب زلالے چشمے کلوے بدھے وقت خمیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لمحہ مبارک کو جب اللہ نے تخلیق فرمایا، اللہ نے آپ کے لمحہ مبارک کو وقت خمیر، جب آپ کا جسد خاکی بنانے کا رب نے ارادہ فرمایا تو آپ کے لمحہ مبارک کے اس مٹی کے خمیر کے لیے، اس کے خمیر بنانے کے لیے اللہ نے چشمہ کل کا زلال شامل فرمایا۔ چشمہ کل، اللہ کی شان ہے کن فیکون، اللہ فرماتا ہے ہو جاتی چیز ہو جاتی ہے۔ یہ جو اللہ کی شان ہے، اللہ کی ایک صفت ہے کن فیکونی صفت، تو اس کن فیکونی صفت کے چشمے صافی سے، صاف ستھرے چشمے سے جو ایک زلال تھا، اللہ نے وہ زلال اس مٹی میں ملایا، اس کے خمیر میں ملایا جس سے آپ کے لمحہ مبارک رب نے بنائے۔ لب زلالے چشمے کل میں گندھے وقت خمیر، مردے زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دشوار ہے، آپ کے لمحہ مبارک کے خمیر میں کل کا زلال شامل ہے یا رسول اللہ، تو آپ کو کیا دشوار ہے کہ آپ مردے جلا دیں؟ تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے۔ یہ ہے امام احمد رضا، تعلیم میں رضا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کا نعرہ نہ لگاؤ۔ نعرہ لگانے سے پہلے ذرا امام احمد رضا کو پڑھو اور سمجھو کہ میرا رضا کس اونچے بلند مینار پر یا کس اونچی علم و فضل کی چوٹی پر جلوہ فرما۔ اللہ عشق امام احمد رضا پسند آئے۔ پھر سن لے وہ شعر مجھے بہت پسند آیا، لب زلالے چشمے کل میں گندھے وقت خمیر، مردے زندہ کرنا ہے جان تم کو کیا دشوار ہے۔ اور ایک شعر اور اگر اجازت ہو تو عطا ہو عطا ہو۔ واہ واہ میرا امام، جب مستی کی بات آتی تو مست ترنگ میں خوب کہتا ہے، اگر کوئی گوری گوری چوڑیاں اور اپنی ہری ہری چوڑیاں اور گوری گوری بہیاں کہتا ہے تو اپنے رنگ اور ترنگ میں کہتا ہے۔ میرا امام نبی کی بارگاہ میں آتا ہے تو کہتا ہے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے۔ ہری ہری چوڑیاں اور گوری گوری بہیاں، میرے امام کہہ رہے ہیں گورے گورے پاؤں چمکا دو، گورے گورے پاؤں چمکا دو۔ حدیث ہے کہ نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز اتنے گورے تھے، اتنے گورے تھے کہ ایڑی مبارک اگر دیکھتی کوئی دیکھتا تو یوں لگتا کہ جیسے چاندی میں ڈھلا ہوا بدن، چاندی میں ڈھال کر بنایا گیا، ایسے گورے گورے پاؤں تھے۔ اور سرکار کے گورے پن میں خوبی اور تھی، ایک گورا پن وہ ہوتا ہے جو چینیوں جیسا ہوتا، یعنی اس میں زردی ہوتی، وہ گورا پن جس میں زردی ہو وہ گورا پن حسن کا معیار نہیں ہے۔ گورا پن وہ حسن کا معیار ہے جس میں سرخی جھلکے، آقا کریم کے گورے رنگ میں سرخی جھلکتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے رخسار مبارک ایسے گورے گورے، ایسے گورے گورے، ایسے اس میں سے سرخی جھلکتی تھی کہ کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غضب و جلال کے عالم میں ہوتے تو چہرے مبارک، رخسار مبارک، خط مبارک، خط و خط یہ اتنا سرخ ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کسی نے انار سرکار کے رخسار پہ نچوڑ دیے، ایسے گورے لگتے۔ اور سرکار کے قدم ناز کے گورے پن کی کیا بات ہے، اور امام تو سب دیکھے دکھائے تھے۔
نبی نے سب ان پر کرم فرمائے تھے. کہتے ہیں یا رسول اللہ گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. میرے امام کے کمال یہ بھی ہے جب جب خدا سے مانگا ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگا ہے, اور جب جب مصطفیٰ سے مانگا ہے تو خدا کے وسیلے سے مانگا ہے. ایک دو نہیں سینکڑوں اشعار ہیں امام کے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, اور یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. اس لیے کہ نبی کی بارگاہ میں خدا سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں ہے, خدا کی بارگاہ میں نبی سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں. اب یہاں پہ بھی اب نبی سے کہہ رہے یا رسول اللہ گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. کب, کہاں, کیوں؟ یہ 3 سوال. کیوں کہا کہ گورے گورے پاؤں چمکا؟ کب کہا, کیوں کہا, کہاں کے لیے کہا؟ تو خود فرمانے دوسرے مصرے میں یا رسول اللہ گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. نور کا تڑکا ہو پیارے, نور کا تڑکا ہو پیارے. یہ تڑکا, یہ تڑکا جھماکا, نور کا جھماکا. جیسے اچانک سورج بادلوں میں چھپا ہوا, سورج نکلنے کے بعد اچانک بادل ہٹے, ایک نور کا تڑکا ہوتا. وہ جو جنگلوں میں بیابانوں میں اور صحراؤں میں رہتے وہ اس کی خوب اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہو سکتے. اب ہم لوگ تو ایسا ہوا ہے کہ جب تک کہ کتوں کی طرح رات بھر جاگتے ہیں, اور جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے تو سو جاتے ہیں. ہم کیا جانے کہ نور کا تڑکا کیا ہے, صبح کا سویرا کیا ہے, سورج کیسے نکلتا ہے. اب تو دن میں 2 بجے امی بولتی ہے کہ بیٹا سورج نکلنے کی اجازت چاہتا ہے. اب تو ہمارا تو یہ حال, ہم کیا جانے کہ سورج نکلنے کی ہے. ایک الگ بحث. نور کا تڑکا اچانک جھماکا ہو جائے, اچانک نور کا تڑکا ہو جائے, نور اندھیرا ہو اور اچانک بجلی آ جائے, وہ بھی خوب تیز بلب لگے ہو, کیسی جھماکے کی روشنی. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ نور کا تڑکا ہو پیارے. گور کی شب تار, گور یعنی قبر, شب یعنی رات, تار یعنی اندھیری, شب دیجور. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبر کی رات بڑی اندھیری ہے, بڑی تاریکی ہے. قبر میں بہت ہی اندھیری محسوس کر رہا ہوں, اور اس تار کوٹری میں, اندھیری قبر کی کوٹری میں جی گھبرا رہا ہے. یا رسول اللہ اپنے گورے گورے پاؤں چمکا دو, گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے لیے. آپ ایسا کر دو. آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لے آؤ, قبر میں جلوہ فرما ہو جاؤ. حضور تاج الشریعہ کی زبان میں کیا پیاری بات کہی حضور تاج الشریعہ. یا رسول اللہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ. اور امام احمد رضا کی زبان میں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی, تو رسول اللہ کی طلعت, ان کا اجالا, ان کی تجلی, اس کے بارے میں امام کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری قبر کی رات بڑی تاریک ہے, اندھیری رات ہے. اللہ کے لیے آپ اپنے گورے گورے پاؤں چمکا دو. آپ کے گورے گورے پاؤں چمک جائیں تو ایک اندھیری قبر میں اجالا ہو جائے. اب یہاں پر آخری بات عرض کریں. امام احمد رضا نے یہاں یہ جو کہا گورے گورے پاؤں چمکا دو, ہاتھ نہیں کہا, چہرہ نہیں کہا, پیشانی نہیں گئی, وہ بھی تو چمکتی دمکتی تھی. یہاں پاؤں کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ دراصل یہ قبر کی منزل کی بات ہے. اور قبر کی منزل میں آدمی لیٹا ہوتا ہے, سویا ہوتا ہے. اور جب سویا ہوگا اور سامنے سے کوئی آنے والا آئے گا تو سب سے پہلے قدموں پہ نظر پڑے گی. میرا امام کہہ رہا ہے یا رسول اللہ جب میں قبر میں سویا ہوا, قبر کی اندھیری رات ہوں, اور جب آپ جلوہ نما ہوں, جلوہ فرما ہوں, تو سب سے پہلے میں سرکار کے قدموں ہی کو تو دیکھوں گا. اس لیے کہا گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے.
نور کا تڑکا ہو پیارے گول کی شب دار خدا